السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے جعفر ایکسپریس حملہ. سیکیورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. آپریشن آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور 190 مسافر بھی بازیاب کروا لیے گئے ہیں. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی امریکہ سے مذاکرات میں. یوکرین جو ہے وہ روس کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے. 30 روزہ جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے یوکرین کی جانب سے. پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. پاکستانی حکام نے چاگی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا جس کو IMF کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو جب حملہ سیکورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو تو ہلاک کر دی ہے, اب کیا منظرنامہ بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بہت دکھی ہے, اس لیے کہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, جو جس قسم کی تکلیف سے دو چار ہیں وہاں کے وہ لوگ جو اس بدقسمت ٹرین میں سوار تھے, جی اس سے دل تو بہت دکھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں غصہ بھی بہت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس غصے کا اظہار نہ کیا گیا تو یہ بھی میرے خیال سے بہت بڑی یعنی بے ایمانی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا وہ تو یقینی طور پر دہشت گردی کی ایک بدترین مثال ہے, اور اس سے پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ ہر کوشش کر رہی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے, اور اب وہ اپنے حتمی مراحل کی طرف جو ہے وہ جاری ہے. جی لیکن مجھے شرم آ رہی ہے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو پاکستان میں ایسے واقعات کے موقع پر بیٹھ کے حکومت میں خامیاں اور دوسرے دہشت گردوں کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. انتہائی ڈھیٹائی سے بیٹھ کے وہ یعنی پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں, ان کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی جتاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف فوج زیادتی کر رہی ہے یا پاکستان کی حکومت زیادتی کر رہی ہے. ان بے شرم لوگوں کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, کافی بڑی تعداد ہے ان کی. ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ اپنی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں, دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے ان کو ہلاشیری دیں, آپ بیٹھ کے ان کے اندر عیب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. مجھے بتائیے, ہندوستان میں کیا نہیں ہوتا؟ کیا ہندوستان میں ریاستی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا کشمیر کے اندر بے مظلوم انسانوں کا خون نہیں بہایا جا رہا؟ کیا وہاں پر مسلمانوں کی زندگی عذاب نہیں ہے؟ کیا وہاں کرسچنوں کے چرچوں کو آگ نہیں لگتی؟ ایک مجھے صحافی کا نام بتائیں جس نے بیٹھ کے کبھی کہا ہو کہ بھارتی حکومت غلط کر رہی ہے. یہ ہمارے ہاں کیا رواج نکل چکا ہے؟ کون سی جرنلزم ہے یہ؟ کون سی صحافت ہے؟ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کی کرتوتوں میں جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ بدتر دشمن ہے اس پاکستان کی قوم کے. کوئی بات ہے یہ کہ آپ اس موقع کے اوپر اپنی پوائنٹ سکورنگ اور اپنا رزق حلال کرنے بیٹھ جائیں جہاں سے آپ کے تندور اور آپ کی عیاشیاں چل رہی ہیں؟ بے غیرت لوگ ہیں یہ, بے شرم لوگ ہیں یہ. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا نیشنل میڈیا کو استعمال کرنے کا اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے تو. کوئی بات ہے یہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کہیں, اگر کوئی آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں وزیر اعظم نے اپنے دور میں لا کے ان جنگجوؤں کو بسایا, یہاں پر پریزیڈنشل پارڈن دی, 480 لوگوں کو رہائی مل گئی جیلوں سے, آپ نے جیلیں تروائی, اس میں سے آپ نے ان کو فرار کروا دیا, تو آپ آگے سے کہیں ہمیں لسٹیں دیں ان لوگوں کی کہاں بات کیا ہے. اور شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے. ایک شخص خود اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں لے کے آیا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں لسٹیں دیں. یہ کون سی جرنلزم ہے؟ یہ کون سا ہے کہ آپ 500 لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں اور آپ کو گلے لگایا جائے؟ کیوں لگایا جائے جی گلے؟ ان کے خلاف ایسا خوفناک آپریشن ہونا چاہیے کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں. جو پوری قوم کو بلیڈ کراتے ہیں ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس میں میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بالکل بخاری صاحب, وائلنس کو سپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بڑی درست بات کہی کہ سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس وقت. بخاری صاحب, میں نیشنل میڈیا کے اوپر چلا رہا ہوں. بالکل بخاری صاحب, میرا یہ سارا غصہ میں اپنا ایک ایک لفظ کا پیرا دینے کے لیے لیکن بخاری صاحب, بلوچستان میں ان فورسز کے بارے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ پیسفل ہیں, جو وائلنس نہیں پھیلاتی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو کون سی مثال دوں. وہ ایک بی بی ہیں, بڑا احترام ہے ان کا دل میں, نام ہے مہک بلوچ. وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتی ہیں مسنگ پرسن کا جھنڈا اٹھا کے, اور بینرز اٹھائے ہوتے ہیں, ان میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو آپریشن میں مارے جاتے ہیں. مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی قومی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے یا آپ نے صرف ڈرامہ کرنا ہے؟
اور وہ اینکر جو ان کے بہت بڑے سپورٹر اور ان کے بہت بڑے ماؤتھ پیس ہیں, شرم آنی چاہیے ان کو, ڈوب مرنا چاہیے ان کو. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ کی قوم بلیڈ کر رہی ہے, آپ کا ملک بلیڈ کر رہا ہے, اور آپ خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں ان سب کی جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں, یا جو اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی بات ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, کوئی ایک کنڈمنیشن دکھائے مجھے جو انہوں نے نام لے کے کی ہو اس آرگنائزیشن کی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. کیوں بھائی, آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ آج جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے کون ہے ذمہ دار اس کا؟ آپ وہاں شام کو 5 بجے کے بعد نکل نہیں سکتے, ہو از ریسپانسبل؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا بہت تکلیف دہ ہے. یہ میں کوئی خوشی میں یا کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ ان حالات میں لوگ وزیر اعظم سے بھی تھوڑے شکوہ کنائیں کہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا. لوگ جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی دلاسا اور کوئی, جب اس طرح کا آپریشن ہو رہا ہو وہاں کوئی دنیا میں پرائم منسٹر نہیں پہنچتا. وہاں پر آپ مجھے بتائیے, یہ تو چھوڑ دیں, تو آپریشن ہو رہا ہے نا, جب 14 لاشیں رکھ کے لوگ بیٹھے تھے ہزارہ کے وہاں پر, تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, یاد نہیں ان کو؟ بالکل کسی نے کبھی کہا کہ اس نے کیا کس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ مطلب ہے سارے ایپ اس کے اندر ڈھونڈ رہے. کوئی کہتا ہے 7 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے. یہ یار کوئی تک ہے ایک ایسے وقت میں جب پوری کی پوری قوم ایک سانحے سے دو چار ہے, آپ اس کو پرائم منسٹر کو اپنی اوقات یاد دلانا نہیں بھول رہے ہیں, باقی آپ کچھ نہیں کہیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کو بالکل ننگا کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر اس قسم کی ہراسمنٹ پھیلا رہے ہیں. یہ جرنلزم از نو جرنلزم. آئی ڈونٹ بلیو ان دس جرنلزم. بخاری صاحب, انٹرنل میٹرز تو اتنے خراب ہو چکے ہیں, لیکن انڈین میڈیا بھی کافی زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. شاید وہ اسی وجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. انفلوئنس اس انڈین میڈیا کا ہے جو یعنی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کی آؤٹ فٹ کی پریس ریلیزز چلا کے, پرانے فیک یعنی فوٹیجز ساتھ لگا کے, پرانے لوگوں کے انٹرویو دکھا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ ان کا سودا بیچ رہے ہیں یار, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب تو اپنی جگہ رہا, لیکن ایک مرد مجاہد جس کا نام سرفراز بگٹی ہے, میں مجبور ہوں کہنے پر اس کو کہ وہ مرد مجاہد ہے, اس لیے کہ جو زبان لب و لہجہ آج اس نے اختیار کیا ہے یہی ضروری ہے. وہ کہتا ہے یہ گلے لگانے کا وقت گزر گیا, انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے, ان کے خلاف اب ایکشن ہونا اور ہوگا. اس لیے کہ وہ مظلوم لوگ جو نیشنل سروس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے گھر جا رہے تھے, ان کے ساتھ جو کھلواڑ آپ نے کیا, آپ کے ساتھ کون سی ہمدردی ہونی چاہیے, اور آپ کے ساتھ کیوں ہمدردی ہونی چاہیے؟ آپ کی کالیں پکڑی جا رہی ہیں افغانستان سے, آپ کی کالیں پکڑی جا رہی ہیں انڈین را کے ساتھ, پیسے لیتے ہیں آپ ہندوستان سے, ہندوستانی پاسپورٹ پر آپ سفر کرتے ہیں, بے غیرتوں کی طرح سے وہاں انڈیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. آپ انسان ہیں؟ آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے یا بلوچ کہتے ہوئے. بلوچوں کی روایت یہ نہیں ہے. بلوچ تو میزبان لوگ ہیں, بلوچ تو بہت نرم دل کے لوگ ہیں. بالکل, یہ کون سا کلچر, یہی کہا ہے نا اس نے سرفراز بگٹی نے بھی آج. اس نے کہا یہ کون سی بلوچ قوم ہے. اور میں اگر آپ کو ریکال کرنے بتاؤں تو سرفراز بگٹی نے ٹھیک کہا. اس نے کہا مجھے بتائیں پاکستان کے آئین نے کیا نہیں دیا آپ کو, کیا نہیں ہے آپ کے پاس جو دوسرے صوبوں کے پاس ہے. اور اگر میں لسٹ آپ کو بتانے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گی. 5 کیڈٹ کالجز ہیں بلوچستان میں جو اس مقصد کے لیے وہاں قائم کیے گئے تھے کہ لوگ مین سٹریم قومی دھارے میں آئیں. وہاں 5 یونیورسٹیاں ہیں کوئٹہ میں, ان کی تعداد جا کے دیکھیں, کہیں 35,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, کہیں 18,000 ہے, کہیں 21,000 ہے, کہیں 25,000 ہے. وہ ہیں بلوچ. یہ بلوچ تھوڑی ہے جو غیر ملکی اپنی قومیت کا سودا کر کے پیسے لے کے اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ان کو کون کہتا ہے بلوچ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریکال کر کے بتایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیں میں آپ کو اور بات دوں, زرداری صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا پہلی دفعہ پریزیڈنسی کا, اگلے دن حلف اٹھانے سے اگلے دن انہوں نے بلوچ قوم سے معافی مانگی. آپ سے جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ آپ ہمیں معاف کر دیں. could that not be a starting point? تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اعلیٰ کار بنتے ہیں بلیک واٹر کے, کبھی اعلیٰ کار بنتے ہیں CIA کے, کبھی بنتے ہیں را کے, کبھی بنتے ہیں NDS کے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون کیسے اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں؟ یہ آپس میں لڑ کے مرتے ہیں, ان ساروں کے نام مسنگ پرسن میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ جب جا کے وہاں فراری کیمپوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محاذرائی کرتے ہیں, وہاں مارے جاتے ہیں لوگ مسنگ پرسن. جو اس سے پہلے بلوچ وڈیرے تھے جو وہ جب دیکھتے تھے کہ کوئی سر اٹھا رہا ہے اس کو مار دیتے تھے, مسنگ پرسن. جب ان سے مانگی جاتی کہ جناب آپ فہرست دے ذرا کون سے ہیں مسنگ پرسن, تو کہتے ہیں عدالت سے پوچھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ناجائز قتل, ناجائز کسی کے خلاف ہراسمنٹ کون سپورٹ کر سکتا ہے اس کو؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے
کسی بھی, چاہے وہ حکومتی دہشت گردی ہے, چاہے وہ حکومتی ہراسگی ہے, کسی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور قوم کو پڑ جائے. ہمت ہے, وہ کہا نا سرفراز بگٹی نے, ہمت ہے تو کنٹونمنٹ میں آئے نا, ہمت ہے تو سامنا کریں نا. بزدلوں کی طرح کیا بچوں کو اور عورتوں کی ڈھال میں بیٹھتے ہیں؟ یہ بے غیرتوں کا کام ہے, یہ بے شرموں کا کام ہے, یہ بزدلوں کا کام ہے, یہ کوئی بہادری نہیں ہے. تو مطلب کہنا کہ یہ آج میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, آج دل میں بہت غصہ ہے. بخاری صاحب نے ملک فتنہ عناصر پر بات کی ہے, سرفراز بگٹی صاحب نے آج کیا کہا, ایک بار وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ سے کامنٹ بھی لیتی ہوں اس پہ. بھری پڑی ہے دلیری سے, بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے. یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں, معصوم عورتوں کو مارتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, ان کو یرغمال بناتے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں, ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا, جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا, بندوق اٹھائے گا, ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی. جو عام بلوچ ہے, جو عام بلوچ ہے, اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے. 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم, اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں. مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو, ایس ایس جی کے ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے آج کے دن, ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم یہاں تقریریں جب کر رہے تھے, وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے. 1 جوان ہمارا زخمی ہے, اللہ اس کو شفا دے. تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا. 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک, اور ہماری جو شہادتیں ہیں ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں, ان کی بڑی تعداد ہے, لیکن ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ خون جو بہایا گیا ہے, اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جناب اسپیکر, وہ وقت دیر دور نہیں ہے, وہ وقت دیر سے نہیں ہے, بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے, جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے. بخاری صاحب, سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بڑی درست بات کی, سیکیورٹی فورسز نے جس طرح سے کامیاب آپریشن کر کے ایک بڑا آپریشن کیا, اور کہیں نہ کہیں فوج ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کبھی زلزلہ آ جائے یا کوئی بھی ایسی آفات آ جائیں تو پاک فوج ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ میں نے تو آپ کو کھلے لفظوں میں کہا کہ سوشل میڈیا تو جو کر رہا ہے چلیے, اس کی تو مادر پدر آزاد ہے, جو مرضی کرے. نیشنل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھ کے قوم اور مسلح فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے. میں نام لینے بیٹھوں گا تو بہت سارے ننگے ہو جائیں گے اس میں اس لیے ابھی نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن میں یہ اونچا بول کے ان کو بتا رہا ہوں کہ آئینہ دیکھیں, شکلیں دیکھیں اس میں اپنی, کہ آپ کیا کر اور کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بسیں روک روک کے شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کا اور سندھیوں کا خون بہایا جائے؟ از دیٹ بلوچزم؟ اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ بالکل نہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, سیریز ہے پوری. ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 20 دفعہ ہو چکا ہے. یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے, کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کس کے نمائندے ہیں؟ سرفراز بگٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو معصوم بلوچ ہیں, جو سمپل بلوچ ہیں, ان کو ریاست 1,00,000 بار گلے لگائے گی اور لگانا چاہیے. ہمارے لیے وہ بہت قابل عزت ہے. آپ دیکھیے, یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اتنی بلوچستان کی آبادی نہیں ہے جتنے بلوچ KPK میں, سندھ میں اور خاص طور سے پنجاب میں ہے. ہر گلی, ہر محلے, ہر موڑ پہ آپ کو ملے گا بلوچ سجی, کوٹا چائے پراٹھا. ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بالکل ایسے. کبھی کسی پنجابی نے اونچی آواز سے بھی بولا ہے کسی سے؟ جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یقینی طور پہ کنڈیمڈ کرنا بنتا ہے. لیکن بخاری صاحب, انٹرنل فیکٹرز کی آپ نیگلیجنس سمجھتے ہیں کہ ہے؟ جس طرح سے 400 سے 500 لوگوں کو ہائی جیک کرنا, ایک بہت بڑی ٹرین کو یقینی طور پہ ایک پراپر منصوبہ بندی کی گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک, اس کو بھی مزید ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمیں پہلے سے ہی خبر موصول ہو جاتی یا پہنچ جاتی؟ کیونکہ ہم تو بہت سارے سیکیورٹی ذرائع, جو سیکیورٹی فورسز جو ہیں آپریشنز کر رہی ہیں. دیکھیں, میں نے ابھی تک جو غصے کا اظہار کیا ہے, جو کچھ میں نے کہا ہے, وہ تو آستینوں میں چھپے ہوئے دشمنوں کو بالکل بنتا بھی ایکسپوز کرنے کا ہے. لیکن آپ دیکھیے انٹرنیشنل پوزیشن دیکھیں اب کیا ہے. امریکہ نے کہا کہ ان کو ہم نے ایک عرصہ پہلے BLA والوں کو
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। जी, यूनाइटेड नेशन ने आपको सपोर्ट किया है, आपकी हुकूमत के एक्शन को सपोर्ट किया है, यूरोपीय यूनियन ने आपके एक्शन को सपोर्ट किया है। हम यहाँ बैठे हैं अपनी शक्लें लेके साबित करने के ऊपर कि नहीं ये 7 किलोमीटर के वज़ीर आज़म का कसूर है, ये फलाने का कसूर है, ये फलाने का कसूर है। और खुदा के वास्ते कहीं तो नेशनलिज्म दिखाइए। ये अपनी रोजी रोटी जो चल रही है आपकी, इसको जस्टिफाई करने के लिए वो हदें तो क्रॉस ना करें जो आपको पाकिस्तानी ना रहने दें। तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कहता हूं कि इन लोगों का मुंह बंद करना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही तरीका है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। और मैं तो जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे में सांस चल रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी, सुबागियत फैलाते हैं, ये बलोच नहीं है, ये तो मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं रॉ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये तो वो अनासिर हैं। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमें इतना मालूम है तो उनके मिशंस को, उनके ऑपरेशंस को क्यों जस्टिफाई किया जाए, क्यों उनके साथ हमदर्दी जताई जाए, क्यों वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत को ब्लीड करा रहे हैं उनके लिए दिलों के अंदर गुंजाइशें पैदा की जाए, क्यों? दुनिया में कभी सुना आपने? मैं आपको मिसालें देने बैठूं तो बेपनाह मिसालें हैं। हिंदुस्तान में बेपनाह तहरीकें चल रही हैं अलहदगी पसंदी की। कभी आपने देखा मीडिया के ऊपर बैठ के कोई जस्टिफाई कर रहा हो कि हुकूमत हिंद क्या करती है? आपको याद नहीं है आयरलैंड का कितना बड़ा और कितना लंबा तवील दहाइयों पर चला था ऑपरेशन? किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कभी कहा था कि ये क्या कर रही है, ये जेनोसाइड कर रही है गवर्नमेंट? मतलब ये है कि पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान की दिफा की खातिर जो इक़दामात किए जाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुमकिन है कोई गुंजाइश हो, लेकिन मौका देखना चाहिए कि आप किस वक्त बोल रहे हैं। यानी वहां पर लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, वहां पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं, वो हेलीकॉप्टर गनशिप से अपने कमांडोज उतार रही हैं, यहाँ बैठ के आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। फौज की कुर्बानियों को यकीनी तौर पे हम नहीं इग्नोर कर सकते, जिस तरह से हमारी फौज जो है हमेशा पेश रहती है हमारे लिए। बुखारी साहब, आपने एक और चीज़ पे बात की है कि हम फौज के साथ खड़े होना, तमाम सियासी जमातों को एक साथ खड़े होना और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बैक करना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौका पे, ख़ास तौर पे जब कभी ऐसी कोई आफात आ जाए मुल्क पर। तो बुखारी साहब, नवाज शरीफ के दौर की मैं एक छोटी सी मैं इसको प्रेज़ भी करूँगी कि जब मियां नवाज शरीफ 2013 से 18 तक वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने हमेशा तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे वो खड़े रहे। तब दहशतगर्दी के इस तरह से अनासिर सर उठाकर खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी नहीं फैला रहे थे जिस तरह से अब हैं। यही वजह थी कि वो 3 ऑपरेशन कामयाब हुए। बिल्कुल, एक पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था जो सवात का राह निजात था, और 2 बड़े मेजर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये नून लीग के दौर में हुए और कामयाब हुए। एक तवील अरसे तक अमन कायम हुआ और ये एक्शन उन्होंने किए थे सबको ऑन बोर्ड लेके। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन आप ऑन बोर्ड आए ना, लेकिन अगर आपके दिलों में उनकी हमदर्दियां और उनके साथ आपके जज्बे काबू में नहीं आ रहे हैं, आप समझते हैं वो आपकी बैकबोन है, तो कैसे आएंगे एक पेज पर? इस वक्त ऐसा बयान आना चाहिए था ना, जो अपने आप को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो मुल्क के ऊपर इन हमलावरों के बारे में क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल। और बुखारी साहब, वज़ीर आज़म का सरफराज बुख्ती साहब से रब्ता भी हुआ है, अब कल बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पर वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। देखिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कोई इसमें 2 राय नहीं है। हमेशा इस किस्म का क्राइसिस जब हो, जो मुंतखब लीडरशिप होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन तक रसाई हासिल करें जो सफ़र कर रहे हैं, जो मुतासरीन हैं ऐसे सानहात के। जाना चाहिए उनके पास, उनकी दिलजोई करनी चाहिए। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से आबादी इतनी नहीं है और बहुत सारी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, और बहुत सारे बलूची लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करते हैं। बुखारी साहब, अब इतने बड़े सूबे में इतना बड़ा रकबा है, जो दहशतगर्द है उनको किस तरह से स्पेस मिल जाता है और किस तरह से हम इस मसले को सॉर्ट कर सकते हैं कि उनको इतना स्पेस ना मिले कि वो वहाँ पे दहशतगर्दी वाली एक्टिविटीज़ कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस इलाके में उन्होंने ऑपरेशन किया है ये इनहैबिटेटेड इलाका नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल वही बात कर रही हूं था, जहाँ इर्द गिर्द 27 किलोमीटर तक कोई सड़क बिल्कुल, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं बलूचिस्तान में जो ऐसे वीरान हैं। इस तरह की वल्नरेबिलिटी तो होती है, जिस तरह अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं, पहाड़ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कार्रवाई करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन अब इसके खिलाफ एक यूनाइटेड एफर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, पहले की तरह से इसको हजम नहीं किया जाएगा, ये वाकया भुलाया नहीं जाएगा। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि जिस तरह सरफराज बुख्ती ने कहा कि अभी तक तो रियासत एक्शन में आई नहीं थी, मेरे ख्याल से अब वो एक्शन में आएगी और इन तमाम अनासर के घरों तक पहुँच के इनको इबरत का वो निशान बनाना चाहिए कि इनकी नस्लों में भी कोई जो है
وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے کی کوشش نہ کرے. بالکل ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ زندہ نہیں رہے گا, ایسا نہیں ہوگا تو یہ ریاست ولنریبل ہو جائے گی. ہم بخاری صاحب دشمنوں سے اس واقعے گھرے کے ہوئے بعد ایک اسٹرکٹ رسپانس تو بنتا ہے, اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو ایسے حالات میں؟ نیشنل ایکشن پلان یا پھر ایک فل فلیج آپریشن جو ہے وہ کرنا بنتا ہے؟ دیکھیے ایک آپریشن تو آلریڈی لانچ ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر بھی چونکہ ہمارے وہ سو کالڈ جو صحافت کے منارے ہیں انہوں نے جس قسم کی بکواس, جس قسم کا ریڈیکیول کرنے کی اس کو کوشش کی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کو مائلڈ کروا دیا تھا. میرے خیال سے اسی آپریشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں, ان کے ہمدرد موجود ہیں. یہ وہی علاج ہونا چاہیے کہ جنہیں ان کی لاشیں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئیں انہیں بھی مار دیں. بالکل یہ بالکل ملک کے خلاف جو لوگ ملک توڑنے پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس, زیرو بھی سب زیرو لیول ٹالرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر آپ رعایت کریں گے تو آپ کے ملک کی سرحدیں نہ قائم رہیں گی. بالکل ان تمام تر چیزوں پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. بیرونی معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بنتا ہے, لیکن انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو بھی سارٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور بلوچستان میں جس وقت صورتحال بن رہی ہے, امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ کل وزیر اعظم سرفراز بگٹی صاحب سے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کے عناصر کو جلد از جلد قابو پایا جا سکے. جی 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 آپ اجازت دیں مجھے, جی وہ یہ کہ جن لوگوں نے باہر کی یہ ویب سائٹس انڈیا کی ویب سائٹ سے اٹھا کے یہاں خبریں چلائی ہیں, جتنے بھی وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یا جتنے بھی وہ نیشنل میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایکشن اگر آپ نے نہ کیا تو یہ بار بار ہوتا رہے گا. یہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے, یہ جو پاکستان کے دشمنوں کی آوازیں ہیں, یہ ہمارے ملک میں سنائی نہیں دینی چاہیے. ان کا ناطقہ بند کرنا چاہیے, ان کی آواز بند کرنی چاہیے, ان کے منہ بند کرنے